تو ڈاکٹر صاحب یہ گرمیوں کے لیے اسکن کیئر علیحدہ ہوگا اور سردیوں کے لیے علیحدہ ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لیے لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں نے تو کہ آج کل وائٹنس انجیکشن جو لگوائے جا رہے ہیں تو اس کے حق میں آپ ہیں؟ بچوں کو جا کے ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے حال احوال پتہ کرنا، ایجوکیشن کا دیکھنا۔ السلام علیکم، دی ڈیجیٹل ہب کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج پھر ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ایک اچھے پوئٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور پولیٹیشین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ایک اہم ان کا جو پہلو ہے جس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا صاحب۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے جو بھی ڈسکشنز کیے ہوں گے، انٹرویوز دیے ہوں گے، اس کے اندر صرف پولیٹکس پہ آپ نے بات کی ہے۔ آج ہم پولیٹکس پہ بات نہیں کرنے جا رہے۔ آج تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں ہمیں کہ آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، آپ کی ایجوکیشن اور پیدائش وغیرہ آپ کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں بیسیکلی میں بستی مٹھو جگہ ہے، موضع ہموں والا ہے، یونین ڈھانڈلا ہے، تحصیل و ضلع بکھر ہے، وہ میرا آبائی گاؤں ہے۔ پیدائش میری بکھر شہر کی تھی، لیکن آبائی گاؤں وہ ہے، تو پھر وہیں سارا بچپن گزرا۔ اور پرائمری تعلیم بھی وہاں پہ گورنمنٹ پرائمری سکول بستی بختاور، وہاں 5ویں تک، پہلی سے لے کے 5ویں تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ صحیح۔ اس وقت سکولوں کی بلڈنگز نہیں ہوتی تھی، ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے، قمر الدین قمر صدیقی صاحب اور استاد اللہ بخش صاحب۔ وہ قمر الدین صاحب سینئر ٹیچر تھے اور اللہ بخش صاحب جونیئر ٹیچر تھے۔ تو ان کا باغ تھا آم کا، ان کے آم کے پیڑوں کے نیچے ہم چٹائیاں ڈال کے تو بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے۔ ایک کچا کمرہ تھا، کوٹھا جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں پھر ہم اپنے بستے اور وہ چٹائیاں رکھ جاتے تھے، اور صبح جب آتے وہاں سے اٹھا کے درختوں کے نیچے، یا اگر سردیاں ہوتی تو دھوپ میں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو پرائمری تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ پرائمری کے بعد پھر 6 اور 7ویں میں یہاں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بکھر میں پڑھا۔ اچھا۔ پھر 7ویں میں میرا داخلہ اس وقت چچا مرحوم غلام حسن خان ڈانڈلا صاحب MNA تھے، 1976 میں مجھے انہوں نے داخل کروایا ایبٹ آباد پبلک اسکول، ایبٹ آباد میں APS میں۔ تو اچھا ادارہ تھا وہاں۔ 7ویں میں داخل ہوا، اور پھر FSC میں نے وہاں سے کی، 7ویں سے لے کے FSC تک۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنی کلاس میں پوزیشن ہولڈر رہا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور جو FSC کا ایگزام ہوا اس وقت صوبہ سرحد کا ایک ہی بورڈ تھا، پشاور بورڈ جو تھا، تو اس میں میری 9ویں پوزیشن تھی پورے صوبے میں۔ اچھا، FSC میں۔ صحیح۔ تو FSC کے بعد پھر میرا داخلہ ہوا۔ ہاں، اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ وہاں جو ہر سال اس ادارے کا ایک بیسٹ بوائے بنتا تھا، ایک بیسٹ سپورٹس مین، تو 1982 میں میں بیسٹ بوائے آف دی ایئر جو میں ڈکلیئر ہوا اس ادارے کا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہاں پہ میں بعض شعر و شاعری سے مجھے شروع سے دلچسپی تھی۔ اچھا۔ 6 7ویں میں لوگ لائبریری سے کہانیوں کی کتابیں لاتے تھے، تو میں دیوان داغ لے آتا تھا، دیوان غالب لے آتا تھا، مختلف دیوار اس وقت پڑھتا تھا، اور نسیم حجازی کے ناول پڑھنے کا مجھے شوق تھا۔ تو میں نے سارے ناول 7ویں 8ویں میں نسیم حجازی نے جتنے ناول لکھے ہیں وہ میں نے پڑھ ڈالے تھے۔ اچھا۔ بلکہ ایک دن میرا جو ہے نا، جو پریفیکٹ ہوتا ہے ہاسٹل کا، سینئر تھا ندیم علیم آفریدی، اس نے دیکھا میں اور تلوار ٹوٹ گئی ایک ناول تھا، وہ پڑھ رہا تھا، وہ اتنا موٹا تھا نا، تو اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا مرغا باندھ جاؤ، اتنے ناول تم موٹے پڑھتے ہو کہانیوں کے۔ تو خیر بھارت، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ شروع سے ادبی ذوق تھا۔ تو ہاں، ایک بات کی میں کلیئرنس دینا چاہوں، میں خود شاعر نہیں ہوں۔ شعر و شاعری سے دلچسپی ہے، جو میں شعر پڑھتا ہوں یہ لوگوں کے ہوتے ہیں، مختلف شعراء کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس ٹائم پہ اچھا، اس میں پھر میں تھوڑی سی، کیونکہ اس کے بعد پھر میرا میرٹ پہ داخلہ ہوا
ویسے تو میرا کے ای کا میرٹ بھی بنتا تھا اس وقت, کے ای کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا تھا, اور دوسرے نمبر پہ نشتر میڈیکل کالج کا. لیکن چونکہ نشتر میڈیکل کالج قریب تھا تو میں نے آپشن نشتر میڈیکل کالج کی دی تھی. پھر نشتر میڈیکل کالج میں داخل ہوا, اور وہاں سے میں نے پھر یہ 1983 میں داخل ہوا. اچھا. اور 1989 میں نے وہاں سے ایم بی بی ایس کیا. صحیح. تو اس کے بعد پھر ایم بی بی ایس کیا, پھر ایم او رہا مختلف جگہوں پہ. پمس میں رہا, چلڈرن ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے, یہاں بکھر میں رہا, نشتر میں رہا. پھر میں 94 میں انگلینڈ چلا گیا اسپیشلائز کرنے کے لیے. اچھا. پھر میں نے کارڈف سے جو ہے نا اسکن میں اسپیشلائز کیا. صحیح. اور 95 میں پھر واپس آیا 95 میں. تو وہ پھر میں نے یہاں آ کے پریکٹس شروع کی. حالانکہ اس وقت میرے دوست سارے کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا ملتان یا کسی بڑے شہر میں بیٹھیں, کیونکہ یو کے سے کوالیفائڈ بہت کم لوگ تھے اس وقت اسکن میں. اچھا. تو میں نے کہا نہیں, میں اپنے علاقوں کو سرو کروں گا. صحیح, گڈ. پھر میں ویکینڈ پہ یہاں کرتا تھا کلینک میاں والی, لیا, بکھر, اور 5 دن جو ہے نا وہ پھر وہاں ملتان میں کرتا تھا. اور پھر ایک بات کہ بطور ڈرماٹالوجسٹ جو چند جنوبی پنجاب کے اس وقت اچھے ڈاکٹرز تھے, میرا نام بھی تھا ان میں, اور پورے جنوبی پنجاب میں جو سکن لیزر سینٹر ہے وہ سب سے پہلا میں نے بنایا تھا ملتان میں 2002 میں جنوبی, بلکہ اس میں لاہور میں لیزر لگا ہوا تھا, اور ملتان میں, فیصل آباد میں بھی تب نہیں لگا تھا, ملتان میں میں نے پہلا لیزر پورے جنوبی پنجاب میں لگایا تھا, سکن لیزر, اور اپنا سینٹر بنایا ہم. تو یہ تو ہے سفر میرا. تو یہ سفر چلتا رہا, اور یہی درمیان میں پولیٹکس بھی آ گئی. اس میں یہ ہوا کہ 2002 میں جب میں نے وہ کلینک بنایا تو اس وقت گریجویشن کی شرط لگ گئی. اچھا. کہ بھائی گریجویٹ ہی الیکشن لڑ سکتا ہے. صحیح. تو پہلے ظفر بھائی تھے پالیٹکس میں. اچھا. وہ ایم این اے بنے تھے, ایم پی اے بنے تھے, 2 دفعہ ایم این اے بھی بنے تھے, اور ایم پی 1 دفعہ بنے تھے, بلکہ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ وہ. جی. پھر آپ کی انٹری ہو گئی. پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو گریجویٹ نہیں ہے تو آپ لڑیں الیکشن. تو اس وقت چودھری شجاعت حسین یہاں سے لڑے تھے. صحیح. تو ان کے مقابلے میں میں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ ان کا مقابلہ کیا تھا. 2002 میں پہلا میرا الیکشن تھا. ٹھیک ہے. تو وہ میں لڑا, اس لیے کہ گریجویشن کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. اچھا. ویسے انٹرسٹ نہیں تھا آپ کا؟ مجھے پالیٹکس سے کبھی انٹرسٹ نہیں رہا. اچھا. تو اسی کو اب آگے لے کے چلتے ہیں. اب تو آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے, یہ دونوں فیلڈز آپ کی ہیں, تو یہ کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں, میڈیکل فیلڈ کو بھی اور یہ پولیٹکس کو بھی؟ بس میں نے یہ کیا کہ 2 دن میں نے نا اپنے میڈیکل کے لیے رکھے تھے. اچھا. ویکینڈ پہ میں اپنا پروفیشن کو دیتا تھا, ہفتہ اتوار 2 دن. صحیح. اور 5 دن میں پالیٹکس کو دیتا تھا. تو وہ میں نے چاہے 10 سال میں ایم این اے رہا ہوں, تو میں نے اپنی جو پروفیشن تھا اس کو نہیں چھوڑا, اور اس کو پروفیشن کو اب بھی میں وہ 2 دن دے رہا ہوں, اور 5 دن میں پالیٹکس کو دے رہا ہوں. اچھا. 2 دن میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں. صحیح. تو یہ آپ نے جو اسپیشلائزیشن کی, آپ نے بتایا کہ آپ نے اسکن اسپیشلائزیشن کی, اسکن اسپیشلسٹ ہے نا بیسیکلی آپ کے, تو اس کا فیصلہ کیوں کیا آپ کو؟ ہاں, وہ بھی اس کی بھی بڑی سٹوری ہے. مجھے نیند بہت آتی تھی. اچھا. تو میں نے ایم بی بی ایس کر لیا تو میں نے کہا یار کیونکہ جب ایم بی بی ایس آپ کرتے ہیں اور ہاؤس جاب کرتے ہیں, خاص طور پہ جیسے میڈیسن ہے, سرجری ہے, گائنی ہے, پیڈز ہے, ان میں اگر آپ کریں تو 18 گھنٹے بھی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. تو میں نے کہا یار کوئی ایسا شعبہ ہو جس میں نائٹ ڈیوٹی نہ ہو. تو وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی اسکن میں جو ہے نا نائٹ ڈیوٹی نہیں ہوتی. اچھا. پھر میں اسکن میں گیا, اصل بات تھی کہ میں نائٹ ڈیوٹی نہ کرنی پڑے. وہاں گیا تو پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. چلیں, سننے والوں کو ایک رستہ آپ نے یہ بھی بتا دیا, جو ایم بی بی ایس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی چوائس جو ہے کہ میں پھر اس میں چلا گیا کہ اس میں ایمرجنسی نہیں ہوتی. پھر میں یعنی کہ پھر جب ہاؤس جاب کرنے گیا میں اس شعبے میں گیا تو اس سے میرا انٹرسٹ پیدا ہوتا گیا اس شعبے میں. تو پھر اس وقت بہت کمی تھی اسکن اسپیشلسٹ کی, کہ اس وقت جب میں نے اسپیشلائز کیا تو ملتان سے لے کے راولپنڈی تک اس ہماری لائن میں کوئی اسکن اسپیشلسٹ نہیں تھا. وہ بھی میں ہی تھا اس علاقے کا واحد پہلا اسپیشلسٹ. اور میں نے یہاں ٹرین, پھر میں نے جب باہر سے کر کے آیا تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے علاقوں کو سرو ضرور کروں گا. جس مٹی سے تعلق ہے بندے کا اس کے لوگوں کا حق ہے. پھر غریب لوگ ہیں کہ ان کو ملتان جا کے دکھانا پڑے, کیوں نہ میں ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے یہ سروس پرووائڈ کروں. میں پھر بکھر بھی کیا, لیا بھی کیا, میاں والی بھی کیا, یہ پوری پٹی میں نے کی. اور مجھے ہو گئے
जून 95 से मैंने बखर में शुरू की थी सही। प्रैक्टिस, और अप्रैल 96 से लिया और मियाँ वाली शुरू तो की। अभी भी आप इन अभी एरियाज भी में मैं सर्व कर सब रहे हैं? में मैंने कोई अपना पॉइंट छोड़ा नहीं है। अच्छा। जहाँ मैं सर्विसेज देता था, मुल्तान वाला कोई इरेगुलर हो गया था, अच्छा। वरना लिया, बखर और मियाँ वाली, ये जहाँ जितने पॉइंट मेरे थे सब पे मैं जाके देखता हूँ मरीज। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो स्किन केयर है इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्मली हमारे एरियाज़ में तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता ना, और अगर हम इस पे बात करें, आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई आम स्किन केयर की कोई टिप्स शेयर कर दें। स्किन केयर का सबसे सादा तरीका है कि जितना आप कम इसको छेड़ें उतनी ठीक रहती है। अच्छा। और ये जो कॉस्मेटिक्स हैं, एक तो साबन को हमने समझ लिया है कि ये शायद बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। साबन कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें। सही बात। ठीक है, अगर बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है और वज़ू करता है तो इससे ज़्यादा सफाई और कोई नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करें, साबन कम से कम यूज़ करें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा यूज़ करें, रोज़ाना 2 दफ़ा या 4 दफ़ा यूज़ ना करें। ये स्किन को, क्योंकि एसिडिक होते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारा जो जिस्म है, जिल्द है, इसको अपनी जो सिक्रीशंस दी हैं उनमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें ऐसे जरासीम होते हैं जो जिल्द के लिए फ़ायदा है, बाकी जरासीमों को बढ़ने नहीं देते। हम उसको जब बार बार धोते रहते हैं तो वो जो प्रोटेक्शन एक लेयर मिलती है जो स्किन को, स्किन की हिफाजत करती है, कुदरती जो आपकी अपनी होती है, वो जो है ना उसको हर वक्त हम डिस्टर्ब करते रहते हैं। फ्लोरा इसको कहते हैं, जो हमारा अपना स्किन फ्लोरा होता है जो बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये गर्मियों के लिए स्किन केयर अलहदा होगा और सर्दियों के लिए अलहदा होगा, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर। उसमें ये है कि कुछ लोगों की स्किन जो है ना वो ऑयली होती है, जी कि चिकनाई ज़्यादा पैदा करती है, कुछ लोगों की ड्राई होती है और कुछ की नॉर्मल होती है। जी। जिन लोगों की ड्राई है स्किन, उनमें उनको सर्दियों में मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें कम से कम मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए सर्दियों में भी, क्योंकि वो जब धोते हैं तो उस वक्त चेहरा उनका खुश्क हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा वक्त गुजरेगा तो उनकी अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो चेहरे पे आना, चिकनाई शुरू हो जाती है और आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाती है उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्ने और पिगमेंटेशन जो होती है, इसके लिए कोई इफ़ेक्टिव कौन सा ट्रीटमेंट रहता है, और कुछ ऐसे पिंपल्स होते हैं जो निशानात छोड़ जाते हैं? उसके लिए ना जी, क्योंकि अगर स्किन पे, क्योंकि ये मैक्सिमम जवानी में जो टीन एज है ना, इसमें शुरू होती है एक्नी जो बीमारी, जिसको कील माह से बोलते हैं, जवानी के दाने भी बोलते हैं। तो ये जैसे टीन एज शुरू होती है, आम तौर पे उन लोगों को निकलते हैं ज़्यादा जिनकी जिल्द ज़्यादा चिकनाई पैदा करती है, ऑयली स्किन भी होती है इनकी मैक्सिमम, लेकिन उनको भी निकलते हैं जिनकी स्किन ऑयली ना हो, लेकिन 95% लोग वो होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है, वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस पैदा करती है। जब वो सिक्रीशंस पैदा करती है ज़्यादा, तो जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जिनसे वो सिक्रीशन, उनका मुंह बंद हो जाता है। जब वो मुंह बंद हो जाता है तो अंदर वो उसकी सिक्रीशन इकट्ठी होती रहती है और वो सोजिश पैदा कर देती है। जब वो सोजिश पैदा करती है तो वहाँ एक बैक्टीरिया पड़ा होता है जो कि आम तौर पे इन्फेक्शन काज नहीं करता, लेकिन जब वो बंद होती है और सोजिश काज, वहाँ वो फिर इन्फेक्शन काज करता है, तो वो पीप वाले दाने बनते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन आपका, ये मेडिकल को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, वो ये है कि आजकल वाइटनेस इंजेक्शन जो लगवाए जा रहे हैं, तो उसके हक में आप हैं या नहीं हैं? हाँ, वो किस तरह से देखिए इफेक्ट जी, करता है? असल तो आपका रंग वही है जो अल्लाह ताला ने दिया है आपको। जी। उसको अगर बिल्कुल काले लोग गोरे हो जाते, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर करीमों से लोगों ने गोरा होना होता तो सबसे पहले सदर ओबामा हुआ होता। वो काला ना होता। तो बहरहाल कोशिश तो करें कि आप जो अल्लाह ताला ने कलर दिया है, जो हमारा यहाँ का अमूमी कलर है, गंदमी जिसको हम बोलते हैं, सबसे अच्छा और बेहतरीन कलर वही है, मली जिसको बोलते हैं, गंदमी रंग। तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा पुरकशिश होता है। लेकिन ये पता नहीं इंसान की साइकी है कि हर बंदा गोरा होना चाहता है। हाँ, और गोरे हमारा कलर लाना चाह रहे हैं। हालांकि ये जो रंग है हमारा, ये प्रोटेक्शन है अल्ट्रा वायलेट रेज के खिलाफ, जो सूरज की शुआएं आती है ना, इसलिए हमारे यहाँ सूरज बहुत ज़्यादा है लेकिन स्किन कैंसर बहुत कम है। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ चूँकि वो गोरे लोग हैं, उनको अब क्योंकि ट्रैवलिंग वहाँ सूरज कम निकलता है, ट्रैवलिंग आसान हो गई है, तो वो जब सूरज के लिए प्यासे होते हैं क्योंकि सूरज वहाँ कम होता है, तो वो सूरज वाले इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है। हमें अल्लाह ताला ने खुद प्रोटेक्शन दी हुई है, जो हमारा रंग है, कि ये जो जिल्द के कैंसर होते हैं उससे हमें महफूज रखता है। तो बहरहाल वो जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं,
ابھی تک جو ان کا ہے کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا. اچھا، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کوئی یوز وہ کرنا اگر چاہے لگوائے کر تو سکتے. کچھ لوگوں میں وہ افیکٹو ہیں، کچھ میں نہیں ہے. اچھا. تو ابھی تک تو ان کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا جو کہ ڈسکس، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ابھی ان کو عرصہ زیادہ نہیں ہوا استعمال ہوتے ہوئے. صحیح. جیسے اب ہم کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں اور 10 سال بعد پتہ چلتا ہے، 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یہ خرابی کر رہی ہے، یہ خرابی کر رہی ہے. تو ابھی تک بہرحال لوگ لگا رہے ہیں اور ابھی تک وہ FD اپرووڈ ہے، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر کوئی لگوانا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ 24 کے 24 گھنٹے ہی آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، پھر بھی کبھی کبھار آپ کے پاس کوئی فارغ ٹائم نکلتا ہوگا، تو اس فارغ ٹائم میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں کہ یہ آپ کی روٹین ہے کہ لازمی آپ نے اب کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں چونکہ جہاں APS میں پڑھتا رہا ہوں تو وہاں صبح 5:30 بجے ہمیں اٹھا دیتے تھے. اچھا. وہ گھنٹی ابھی تک فکس ہے. یعنی کہ میں چاہے رات کو 2 بجے بھی سوؤں تو صبح 4-5 بجے ایک دفعہ ضرور اٹھوں گا. پھر اٹھتا ہوں عام طور پہ، کیا بات ہے، صبح کی نماز بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں صبح کی پڑھ لیتا ہوں. تو پھر اٹھ کے جو سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ چائے کا کپ پیتا ہوں، پھر یا تو کوئی کتاب پڑھتا ہوں یا کوئی اس پہ آج کل انٹرنیٹ ہے موبائل پہ، کوئی پوئٹری سن لی، کوئی چیز پڑھ لی، کوئی یہ ہوتا ہے پھر صبح کا جو میری مصروفیت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا فیوریٹ کھانا کیا ہے؟ آپ دیسی کھانا پسند کرتے ہیں یا فاسٹ فوڈ میں یا کس چیز میں؟ فاسٹ فوڈ مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں ہے. اچھا. دیسی بندہ ہوں، دیسی چیزیں پسند ہیں. دیسی کھانے میں آپ بتا دیں کون سی فیوریٹ چیز؟ دیسی کھانا ویسے تو میں سب کچھ ہر چیز کھا لیتا ہوں. ویسے ساگ میں جو میتھی کا ساگ ہے وہ میں شوق سے کھاتا ہوں. سبزیوں میں کریلے شوق سے کھاتا ہوں، اور باقی تو ہر چیز. صحبت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ صحبت بہت اچھا کھانا ہے. ہمارے جو علاقہ ہے ایک ٹریڈیشن بھی ہے. جی ایگزیکٹلی. اور ہمارا یہ ہے کہ کم خرچ بالا نشین والی بات ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جو سفید پوشیاں تھیں یہاں پہ، اتنے زیادہ ویل آف نہیں تھے ہمارے لوگ. ایسی بات ہے. تو وہ جو صحبت کا ایک کھانا ہے، یہ جب ہم دیہاتوں میں ہوتے تھے، یہ ایک جو بندہ صحبت دیتا تھا وہ صرف مرغی دیتا تھا. پھر سارے گاؤں والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ آج یہاں صحبت ہونی ہے. ہر بندہ اپنے گھر سے ایک شٹانگ دیسی گھی لاتا تھا. اچھا. اس وقت یہ پابندی ہوتی تھی کہ دیسی گھی ہونا چاہیے. صحیح. اور رات کو جب وہ اکٹھے ہوتے تو وہ روٹی اپنی پکا کے لے آتا تھا گھر سے. تو وہ پھر بیٹھ کے ایک بڑی سی پرات ہوتی تھی، اس میں سارے روٹی کے ٹکڑے کر کے تو پھر وہ شوربہ ڈالتے تھے جو بنا ہوتا تھا، اور وہ مل کے سارے کھاتے تھے. تو اصل ٹریڈیشن یہ تھی کہ یعنی کہ وہ ایک مرغی کے، اس وقت مرغیاں بھی عام طور پہ کھانے کی دیہاتوں میں چیز گوشت جو ہے نا، یہ اب ہوتا ہے نا یہاں، تو وہاں تو یہ ہے کہ یا تو آپ کو قربانی کی عید پہ گوشت ملتا تھا، یا کوئی خیرات وغیرہ کے لیے جانور ذبح ہوتا، یا کوئی بیمار ہو جاتا اور ذبح ہوتا تو تب آپ کو گوشت ملتا تھا دیہاتوں میں. صحیح. تو یہ عام نہیں تھی چیزیں. دیہاتی لوگ ہم جو ہے زیادہ تر رات کا کھانا تو ہم دودھ کے ساتھ کھاتے تھے. رات کی روٹی جو ہے نا دودھ میں میٹھا ڈال کے تو اس کے ساتھ کھاتے تھے. ہر ایک چیز کے ساتھ، یعنی کہ جی آم کے ساتھ دیسی گھی میں آم نچوڑ کے تو اس کے ساتھ کھاتے تھے، کھجور کے ساتھ کھاتے، پیاز اور مکھن یہ بڑی نمک مرچ اوپر ڈال کے اس کے ساتھ کھاتے تھے. لسی جو عام چھاہ جس کو ہم بولتے ہیں، جو چاٹی کی لسی جس کو بولتے ہیں، جس میں سے مکھن نکال لیتے ہیں اور لسی بچتی ہے، تو وہ عام بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اپنا ہمیں بتایا جرنی، اس کے اندر میں نے آپ کے بارے میں جو ریسرچ کیا نا، جو ایک چیز مجھے کہیں پہ نظر نہیں آئی. میں نے گوگل کیا، ویکیپیڈیا پہ آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو چیز مینشن ہونی چاہیے تھی وہ وہاں پہ نہیں ہے. جو چیز دوسروں کو موٹیویشن دے سکتی ہے، جو ضروری تھی، وہ وہاں پہ مینشن نہیں تھی. میں بات کر رہا ہوں اورفن بچوں کے لیے جو آپ نے سویٹ ہوم بنایا ہے، اور اتنی بڑی جو آپ نے سوچ لی اس دور میں، نفسی کے دور میں، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے چیز، اور آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. یہ کس طرح سے مائنڈ میں آ گیا؟ حالانکہ آپ کی تو مصروفیت اتنی زیادہ. جو اس کی وہ نہیں ہے، وہ دانستہ نہیں ہے. میں نے کبھی اس کی تشہیر نہیں کی. میری کوشش ہوتا ہے کہ میں کبھی کہیں اس کا میں خود ذکر نہ کروں. کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو میں گول مول جواب، کوئی مجھے سوال ہوا بھی ہے تو اس کا میں نے گول مول جواب دیا ہے. کیونکہ جو کار خیر ہوتا ہے وہ تشہیر کے لیے میں نے کیا ہی نہیں تھا. اور وہ ایک اتفاقاً، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز کام کرواتا ہے، تو ہوا یہ کہ جب میں پہلی دفعہ MNA بنا 2013 میں، تو میں گیا تو وہاں ایک اسمبلی کے اندر ایک ڈائریکٹر ہے خورشید صاحب، وہ اسمبلی کے، تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ بیت المال کا MD جو ہے
اس سے میں آپ کی ملاقات کروں. اور وہ سویٹ ہوم ایک ادارہ ہے بنا رہے ہیں جو عرفن بچے نا اس میں صحیح ان کے لیے سہولیات ہوتی. تو آپ انہیں کہیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا بنا دیں بکھر میں. اچھا. تو میں نے کہا یار کراؤ ملاقات. میں خیر گیا ان کے پاس, میں نے کہا یار ہمیں بھی سویٹ ہوم بنا. انہوں نے کہا یار بنا تو دیتا ہوں لیکن اس میں نا آپ نے ایک بات ہے تب بنا دیں. کیا کہ ایک چیز جو ہے نا آپ کریں گے وہاں پہ, یا ان کی رہائش کا بندوبست آپ کریں, یا ان کی تعلیم کا آپ خرچہ دیں گے, یا کھانے کا. تو میں نے کہا کہ میں چلو کھانے کا دوں گا. صحیح. اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ کھانے پہ خرچہ آئے گا. سیدھی سی بات ہے کہ مجھے کوئی نہیں تھا کہ میں نے ایسے سمجھا کہ چلو تھوڑا بہت ہے گا میں کر لیا کروں گا. خیر میں نے کہا جی کھانے کا میں کروں. تو انہوں نے خیر مہربانی کو کہا یار ہم نے بنائے تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہیں, ابھی تک ہم نے ضلع میں نہیں بنایا. اچھا. تو چلو میں پہلا جو ہے نا بکھر آپ کو بنا دیتا. صحیح. پھر انہوں نے کیا خیر کھانا, میں نے کہا باقی چیزیں وہ دیتے تھے, کھانا میں کہتا رہا. پہلے تو ہم جب لوگوں سے کہا کہ بھی آپ بچے دے دو, کوئی بچے ادھر جمع کروانے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا. بڑا لوگوں کو پرسویٹ کر کے ان کو مقصد ذہن سازی کر کے دو بچے. جب تھوڑے بہت بچے آنے, جب انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑے اعلیٰ اس طریقے سے رہ رہے ہیں, وی آئی پی طریقے سے اچھے اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں, کھانا بھی ان کو اچھا مل رہا ہے. تو ابھی بھی اسی طرح سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ اس میں اب جو ہے نا کھانے کا میں مینیج کرتا ہوں, لیکن اب بھی اس میں زیادہ حصہ دے رہے ہیں وہ والے, لیکن پھر بھی کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے. اچھا. تو پھر جب 100 بچہ ہوا تو خیر اس وقت وہ اخراجات بڑھتے گئے. پھر مقصد ہے وہ کوئی 4-5 لاکھ روپے مہینے میں. اچھا. تو ابھی بھی تقریباً کتنے یہاں پہ بچے ہوں گے؟ 100 بچہ ہے وہ, پورا 100 ہے وہ. اب جب مقصد کوئی بچے چلے جاتے ہیں تو اس کی جگہ ہم دوسرا لے سکتے ہیں. اچھا. 100 ورنہ 100 سے اوپر آپ نہیں لے سکتے کیونکہ سینکشن اسٹرینتھ 100 ہے. بات یہ ہے کہ اس کی ساری پیٹرنائزیشن میں کرتا ہوں. بچوں کو جا کے ان کے ساتھ کھانا کھانا, ان کے حال احوال پتہ کرنا, ایجوکیشن کا دیکھنا, پھر یہ ہے کہ ان کا میڈیسن وغیرہ ہے, یہ وہ سارا جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. ان کی بہرحال ایک سرپرستی جو ہوتی ہے ایک, جب بھی ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے جو چیز ضرورت ہے مجھے آپ کہا کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کا انٹرسٹ جو آپ نے بتایا کہ شروع سے 6ٹھی-7ویں کلاس سے ہی آپ انٹرسٹ رکھتے تھے. اچھا یہ انٹرسٹ آپ کا پوئٹری میں تھا؟ شروع میں تو میرا اردو پوئٹری میں تھا. جب وہاں گئے تو پھر چلتے چلتے پوئٹری تو کسی زبان کی ہو آپ کو مقصد افیکٹ, جب پوئٹری سے آپ جو آپ کو سمجھ آتی ہے, کسی زبان کی پوئٹری ہو جو اچھا شعر کسی زبان کو. پھر اصل میں یہاں ایک میرے دوست تھے مرحوم غلام حور خان قندانی, صحیح, ان سے دوستی ہوئی. ان کی جو سرائکی شعراء تھے ان سے, خاص طور پہ سرور کربلائی صاحب تھے DG خان کے, صحیح, جن کے میں اکثر حسینی شاعری ان کی پڑھتا ہوں. صحیح. ان سے دوستی تھی, باقی شعراء سے دوستی تھی. پھر ان کے حوالے سے پھر شعروں میں اٹھنا بیٹھنا. اور پھر ایک یہاں ہمارے گوہر والا میں مشاعرہ ہوتا ہے سالانہ, اچھا, تھال سرائکی چاندنا گوہر والا, ان کا تو بشیر گوندل صاحب ہیں وہاں اور باقی ایک پوری ٹیم ہے. اچھا. ان سے پھر گوہر والا گیا تو پھر ان سے دوستی ہو گئی, پھر انہوں نے مجھے سرپرست بنا دیا. تو پھر اس حوالے سے پھر وہ مقصد ہے. اچھا چلیں پھر اب زیادہ انتظار نہ کروائیں اور اپنی پسندیدہ غزل کے چند اشعار تھوڑے سے سنا دیں. پسندیدہ تو بہت سی ہیں, تو بہرحال کوئی جو مجھے یاد آتی ہے. چلو ایک میں عزیز شاعر کی ایک لائنیں ہیں, جو سقراط تھا نا, اسے زہر کا پیالہ دیکھیں. اس وقت جب کسی کو موت کی سزا دینی ہوتی اسے زہر کا پیالہ دیتے تھے. اس نے جو بات کہی تھی وہ کہتے اس سے تم اگر مکر جاؤ تو یہ زہر کا پیالہ تمہیں نہیں. اس نے کہا نہیں میں سچ سے نہیں مکرتا, میں زہر کا پیالہ پی لوں گا. تو اسی حوالے سے نا اس کا شعر ہے کہ بھائی ہن ای سقراط ساہ کیتے جیون زہر دے وانگے. ہن ای سقراط ساہ کیتے جیون زہر دے وانگے, مگر اے زہر پیون لیوں سفر دا سچ ضروری ہے. مگر اے زہر پیون لیوں سفر دا سچ ضروری ہے. اور فجر تھی سی تو پوہ دے کمب دے سچ کو بالنا پوسی. فجر تھی سی تو پوہ دے کمب دے سچ کو بالنا پوسی. برفت بدن تے برف ہووے پئی. فجر تھی سی تو پوہ دے کمب دے پوہ دے سچ کو بالنا پوسی. بدن تے برف ہووے پئی اندر دا مچ ضروری. اندر کی جو ایک خواہش ہے آپ کے اندر کی جو ایک سچ ہے وہ کمال ہو گیا, اندر دا مچ ضروری. اچھا ڈاکٹر صاحب سرائکی اور اردو
ان دونوں میں زیادہ کون سی آپ نے پوئٹری زیادہ سنی ہے یا اس میں دونوں فیوریٹ کیا رہا ہے؟ سنے. اردو کی مجھے کئی غزلیں یاد ہیں. کوئی یاد آ جاتی ہے پرانی غزل تو ساری آ جاتی ہے یاد. اردو کا ہمیں کوئی اچھا سا اپنا شعر سنا دیں. چلو ایک غالب کا میں آپ کو سناتا ہوں کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے. واہ. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے. لیے لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں نے تو دوبارہ آنا ہی نہیں. ایک دفعہ مجھے زندگی ملی ہے. کیا بات ہے. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں. حیف ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. کہتے بہتر تھا کہ میں پتھر ہوتا اور تمہارے در پہ پڑا رہتا. کمال کمال ہو اور گیا. یار اب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے. لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. کیا بات ہے. کمال لکھا. اچھا اس میں نا صرف وہ الفاظ ہیں نا ان میں جان ڈالتا ہے آپ کا لہجہ جو زیادہ تر پسند کیا ایسے مجھے میرے جو اردو کے شاعر تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اردو کے استاد تھے وہاں حافظ عبدالرازق صاحب, جی وہ شاعر بھی تھے. وہ بیت بازی ہوتی تھی, میں وہاں بعض میں ادب کا صدر تھا. بیت بازی میں میں سب سے جیت جاتا تھا. اچھا. ایبٹ آباد جب پڑھتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے افضل خان جو تمہارا شعر پڑھنے کا لہجہ ہے نا, اگر تمہیں کوئی استاد میسر آ جائے تو تم شعر بن سکتے ہو, لیکن شعر میں بنا نہیں. صحیح. اچھا خود بھی ڈاکٹر صاحب کچھ لکھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں لکھا. اچھا کبھی نہیں لکھا, کوشش بھی نہیں کی. اچھا پسندیدہ شاعر کون سا ہے آپ کا زیادہ اردو میں؟ سارے اچھا کہنے والے شعر سارے بڑے ہوتے ہیں. اچھا زیادہ پڑھا کس کو ہے آپ نے؟ بہت شعروں کو پڑھا ہے. بار اردو میں غالب ہے, اچھا پھر فیض ہے, فراز ہے, اور سرائکی میں تو بہت سے ہیں. سرور کربلائی, اقبال سوکڑی, عزیز شاہد, مصطفیٰ خادم, اشتر ہے. ان کے بہت سے لوگ ہیں. امان اللہ ارشد ہے. سارے جو اصل میں جو بات اچھی کہہ جاتا ہے وہی. اب ہمارے یہاں پہ بکھر میں لوکل استاد نذیر ڈھالے خیروی صاحب ہے, بڑی اچھی سرائکی لکھتے ہیں. اچھا. مخمور قلندری ہے, بڑا اچھا لکھتا ہے. باقی بھی بڑے اچھے دوست. اب مقصد ہے ہمارے نئے شعراء میں مومن مولائی ہے, وہ ہمارے گوہرالا کے ہیں جن کی بڑی وہ مرشد والی غزل مشہور ہوئی ہے. اب سرائکی کا ہی ہمیں کوئی کلام سنا دیں. اکھیں دے وچ ہنج او پئیے پلدی جڑی سمندر مزاج بنسی. کیا بات. اکھیں دے وچ ہنج او پئیے پلدی جڑی سمندر مزاج بنسی. آگھان جائیں تو پناہی پنسن طوفان جائندہ خراج بنسی. اور جڑے دیوانہ ساکو سڈیندن اوہے پیمبر ساکو منیسن. جنا شرافت دی رسم چلسی جنا محبت رواج بنسی. کیا بات. اور اساں ہیں قاسم دی جنج دے کانڈھی ساڈے تن ریت دی غذا ہن. اساں ہیں قاسم دی جنج دے کانڈھی ساڈے تن ریت دی غذا ہن. ساڈے لہو دی رنگیل کفنی انا دی بنری دا ڈاج بنسی. اور وہ اپنی عظمت دیدار چیسی, وہ اپنے مونڈھے تے اپنی عظمت دیدار چیسی علم سمجھ کے. وہ اپنے مونڈھے تے اپنی عظمت دیدار چیسی علم سمجھ کے. جڑا سارا ہم رکاب تھی سی جڑا سارا ہم مزاج بنسی. کیا بات. بس میرا خیال ہے. کیا بات ہے. زبردست زبردست. آج لائیو بھی آپ کو سن لیا, بہت اچھا لگا. ابھی تک صرف آن لائن ہی سنا تھا آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا واقعہ آپ نے اتنی زندگی گزاری ہے جو آپ کے مائنڈ کے اندر سٹک کر گیا اور رک گیا ہو, کوئی ایسا واقعہ ہمیں سنا دیں, ایسی کوئی سٹوری. کبھی کبھی نا میں جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے, میں جب یہاں کلینک کرتا تھا تو میں نے اپنے اس سے کہا ہوا تھا جو باہر ہوتے ہیں یار فیس کی وجہ سے نا کسی کو واپس نہ جانے دیا. تو خیر وہ ایک میرا اٹینڈنٹ جو باہر تھا اس نے کہا جی باہر ایک بندہ ہے, اس نے پوچھا کتنی فیس ہے ڈاکٹر کی. تو لیا کا واقعہ. تو میں نے کہا کہ 150 ہے. کہتا ہے یار اچھا اس کے ساتھ بچہ ہے. تو اس نے کہا نہیں میرے پاس تو 100 ہے, چلو میں پھر اگلے ہفتے دکھاؤں گا. میں نے کہا نہیں آپ چلے جاؤ, یہ 100 دے دینا تو ڈاکٹر صاحب دیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ. تو وہ آئے گا جی تو اس سے 100 روپیہ لینی ہے فیس ہے اس کا. میں نے کہا بھیجو اس کو. خیر وہ آیا, اس کے ساتھ بچہ تھا کوئی 7-8 سال کا. اسے کوئی جلد کی بیماری تھی, اس نے مجھے دکھایا. تو میں نے اسے 100 روپیہ واپس کر دیا. میں نے کہا یار یہ 100 روپیہ, اس نے مجھے 100 دیا. میں نے کہا یار یہ آپ اسی کی نا دوائی لے لینا بس میں فیس. تو وہ اتنا تنگ تھا کہ اس کی آنکھوں سے نا وہ آنسو جاری ہو گئی, جیسے پرنالے نہیں بہہ نکلتے. تو وہ کیونکہ جب آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے نا آپ سے برداشت ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے بچے کا علاج نہ کروا سکتے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو بندہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں. ایسی غربت ہے, مجبوریاں ہیں.
وہ مجھے یعنی کہ وہ اس کا وہ چہرہ، وہ مقصد ہے جو لمحہ تھا وہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا. تو میں نے کبھی نہ کسی نے آ کے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں فیس نہیں دے سکتا، تو میں نے کبھی فیس نہیں دی کہیں بھی جہاں نہیں. بلکہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں سیاست میں آیا ہوں، مجھے مزہ اس لیے نہیں آتا کہ اب آپ کوئی کار خیر بھی کرنا چاہیں نا تو آپ کے تحت شعور میں ووٹ کا لالچ کھڑا ہے، مزہ نہیں آتا نیکی کرنے کا بھی. تو بہرحال لوگ بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے. میں اس قابل نہیں ہوں جتنی محبت لوگ مجھ سے کرتے ہیں علاقے کے. میں بڑا مقروض ہوں لوگوں کی محبت. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ فیوچر کے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کیا کسی اور فیلڈ کے اندر بھی جانا چاہ رہے ہیں، کہیں اور بھی سرو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں نا میں سوشل سروسز میں آنا چاہتا تھا کہ میں لوگ جیسے کوئی سوشل ادارے بندہ بنا دے جو لوگوں کی خدمت کرے، سوشل ویلفیئر کے جتنے. مجھے سیاست میں آنا پڑ گیا اور سیاست میں آ کے ایسا میں پھنسا ہوں کہ نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اب میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں ابھی اس کے بعد الیکشن نہیں لڑوں گا. اچھا. جو ابھی یہ الیکشن جنرل الیکشن ہوا نا، پھر لوگوں نے اتنا رسپانس دیا. پھر میں ضمنی الیکشن میں آیا تو لوگوں نے اتنی محبت کی کہ پھر مجھے وہاں اب میں ان کی محبتوں کو کہتے ہیں نا کہ پیٹ کر کے اگنور کر کے کیسے جا سکتا. جی. تو اب تو بس پھر سیاست میں بیٹھے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں. میں 10 سال میں رہا ہوں تو میرا ایک ہی ماٹو تھا کہ اگر آپ کسی کا فائدہ کر سکتے ہو تو کرو، نقصان کسی کا نہ کرو. بہترین بات ہے. کوئی بندہ میرے حلقے کا چاہے میرا مخالف ہے موافق ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈا نے جی میرا اقتدار میں ہو تو یہ نقصان کیا. میں نے کوشش کیا کہ کسی کا نقصان نہ کروں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں جو آپ کے سپورٹرز ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں اور جو ویورز ہیں، ان کے لیے کوئی بہترین سا میسیج دے دیں یا کوئی نصیحت کر دیں. بس یار سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. ایسی بات ہے. ہم ہیں، ہماری سیاستیں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک دیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم نے ایسی بات ہے. ہر بندے اس میں ہم سارے قصوروار ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. کہ میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں اپنی ڈاکٹری صحیح نہیں کرتا، میں اگر کہیں ملازم ہوں تو میں اپنی ملازمت صحیح نہیں کرتا. بہرحال یہی کوشش ہوگی کہ یہاں بڑا بندہ وہ ہے جو دیکھے کہ میں معاشرے سے لے کے آ رہا ہوں اور معاشرے کو دے کے آ رہا ہوں. ایسی بات. اگر آپ معاشرے سے کچھ لے رہے ہیں تو اس معاشرے کا حق ہے، اس سوسائٹی کا حق ہے. اور ہر بندہ اپنے اوپر قانون کو نافذ کر لے کہ میں نے جو اچھے کام ہے وہ کرنے ہیں، برائی سے بچنا ہے، اور جو بھی جتنے قوانین ہے، آئین ہے، جو ہے وہ میں اس پہ عمل کروں. اور اگر میں جو بھی کام کرتا ہوں اسے ایمانداری سے کروں اور وہ لوگوں تک پہنچاؤں. انسانیت کی خدمت فرسٹ پریورٹی ہے. انسان تک پہنچنا ہی اللہ تک پہنچنا ہے. جو بندہ انسان تک پہنچا وہی اللہ تک پہنچا. اور حقوق العباد جو ہے نا وہی معاف نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نمازیں روزے معاف کر دے گا، وہ بے نیاز ذات ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ جس نے ظلم کیا وہ معاف نہیں ہونا. تو بس یہ ہے کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. زبردست بات ہو. اور اپنا کام نیک نیتی سے کریں جو آپ کے ذمہ. زبردست. ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آڈینس کو آج کا انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے چاہنے والوں کو، جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان تک ضرور شیئر کریں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ.